یہ معمولی سا زخم ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کسی کو کہتا ہوں فوراً تمہاری پٹی کرے۔ دادا جان اسے ڈپٹتے ہوئے بولے۔ نہیں دادا جان، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی کافی رات ہو چکی ہے، سب سو چکے ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں، میں خود پٹی کر لوں گا۔ سمسام نے انہیں تسلی دی۔ ابھی میرے سامنے پٹی کرو، دادا نے حکمیہ مگر پیار بھرے انداز میں کہا۔ دادا کے زور دینے پر سمسان فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور پٹی کر کے ہاتھ دادا کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہنے لگا، یہ لے، کر لی پٹی، اب خوش؟ ہاں خوش۔ اچھا اب ذرا یہ بتاؤ کہ یہ لگی کیسے؟ تم تو کالج گئے تھے نا؟ دادا نے سوال کیا تو سمسام چپ سادے فرش کو تکنے لگا۔ جواب دو مجھے۔ چپ رہ کر کیا کشمیر کو آزاد کروانے کا پلان بنا رہے ہو؟ آپ یہ بتائیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ صبح کالج بھی تو جانا ہے آپ نے پرنسپل سر۔ سمسام نے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ آج صبح عباس گردیزی کسی ضروری کام کے سلسلے میں کالج سے جلدی نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کالج میں ہوئے واقعے سے انجان تھے، اور سمسام فی الحال اس واقعے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پینترا بدلنے کی کوشش مت کرو، شرافت سے بتا رہے ہو یا پھر کان پکڑوں؟ نہیں پلیز۔ اچھا بتاتا ہوں۔ دادا کو ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر سمسام نے اپنے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتائیں میرے ہاتھ کی کافی پینا چاہیں گے؟ دادا نے سمسام کی حالت اور پینترا بدلنے پہ مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی ضرور، کیوں نہیں، ویسے بھی بہت عرصہ ہو گیا اپنے پوتے کے ہاتھ کا کچھ کھائے پیے۔ بلکہ ایک کام کرو، میں ٹیرس پہ جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ سمسام ٹھیک ہے دادا جان کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں سمسام کافی لیے ٹیرس میں آ گیا اور دادا کے ساتھ جھولے میں بیٹھتے ہوئے ایک مگ ان کی طرف بڑھایا۔ اب بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ دادا جان کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ دادا جان کے بے حد اصرار پر سمسام نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات بتا دی، ساتھ ہی گل رخ سے اب تک کی ہوئی ساری ملاقاتیں جن حالات و انداز میں ہوئیں ان کے گوش گزار کر دیں، سوائے اپنے دلی جذبات کے جو وہ انہیں ٹھیک وقت آنے پر بتانا چاہتا تھا۔ مگر وہ بھی سمسام ذوالریس گردیزی کے دادا تھے۔ بچپن سے آج تک سمسام ان کی آنکھوں کے سامنے رہا تھا۔ سمسام شروع سے ہی ان کے بہت قریب تھا۔ وہ کیسے نہیں سمجھ سکتے تھے اپنے پوتے کی کیفیت کو؟ کیسے نہیں اندازہ لگا سکتے تھے اس کے دلی جذبات و احساسات کا؟ کیسے نہیں جان سکتے تھے جو وہ ان سے اس وقت چھپا رہا تھا؟ مگر اس کی آنکھیں، اس کی دبی دبی مسکراہٹ، اس کے انداز اور اس میں یہ تبدیلیاں کچھ بھی چھپانے سے انکاری تھیں۔ اس دن کی لڑائی کے بعد گل رخ اب سمسام کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ وہ پوری کوشش کرتی کہ اس کا سمسام سے سامنا نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے اس کے دل میں سمسام کے لیے تھوڑا سا ڈر بیٹھ گیا تھا، اور کچھ وہ اس کے مار پیٹ کرنے اور سب کے سامنے اس لڑکے کی بازو کی ہڈی توڑنے پر بدگمان تھی۔ سمسام بھی اس کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے پوری کوشش کرتا کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ گل رخ اس سے کچھ خوفزدہ ہے۔ وہ اپنے دلی جذبات کو پوری طرح سے تسلیم کر چکا تھا، لیکن بس اظہار کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ جس چیز کو وہ چاہتا تھا وہ تو اس سے دور چلی جاتی تھی، جیسے باقی خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ کیا یہ محبت بھی اس کے مقدر میں نہیں ہوگی؟ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے پاس چار ہی تو لوگ تھے جن کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا، اور گل رخ ان لوگوں میں سے ایک تھی۔ اس کے دادا دادی، مما اور گل رخ۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کب وہ گل رخ سے محبت کرنے لگا، لیکن اسے بس اتنا پتا تھا کہ یہ احساس اس کے لیے بہت خوبصورت تھا۔
شازمہ اور گل رخ دونوں کینٹین میں داخل ہوئیں تو سمسام جو کارنر والی ٹیبل پہ بیٹھے کافی پی رہا تھا، اس نے ہوڈی میں سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے سنجیدہ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ کرسی پہ کونہی ٹکائے ہاتھ کی مٹھی پہ اپنا گال رکھے ہوئے تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کے گالوں پہ پڑتے ڈمپلز، چہرے کے خوبصورت تاثرات، اس پہ اس کے دلکش انداز جو کسی کو چاہنے اسے اپنا دل دے بیٹھنے کی وجہ سے رونما ہوئے تھے، یہ سب دوسروں کے لیے حیران کن تھے۔ یہ کالج میں پچھلے 3 ماہ سے پڑھنے والا پرانا سمسام تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ جہاں لڑکے حیران و پریشان تھے، وہیں لڑکیاں جو اس واقعے کے بعد اس سے ڈر کر 10 فٹ کا فاصلہ بنائے رکھتی تھیں، اسے دیکھ کر ہی ڈر سے دور بھاگ جاتی تھیں، اسے بیسٹ کا خطاب دیے ہوئے تھیں، اس نئے سمسام پہ پہلے سے زیادہ فدا نظر آتی تھیں۔ لڑکیاں اب اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگیں۔ کوئی کہتی آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے، کوئی کہتی آپ کی آواز بہت پیاری ہے، کوئی کہتی آپ کے ڈمپلز بہت پیارے ہیں، کوئی کہتی آپ کی ہائٹ بہت زبردست ہے، اور کوئی کہتی آپ سارے کے سارے بہت پیارے ہیں۔ اس کی تعریف کرنے کے لیے اس کے پیچھے لپکتی مگر وہ محض سر ہلا کر رہ جاتا۔ اب ان دل کے ہاتھوں مجبور لڑکیوں کو کون سمجھائے، یہ روز روز کے بناؤ سنگھار پہ اتنی محنت اور وقت صرف کر کے سمسام کے سامنے بہانے سے آنا بے سود تھا۔ وہ تو اپنا دل کسی پہ ہار چکا تھا، کسی کی صورت پہ، کسی کی سیرت پہ، کسی کی بناوٹ پہ نہیں بلکہ اس کی سادگی پہ، کسی کی معصومیت پہ، اس کے نروٹھے پن پہ، کسی کی آنسوؤں بھری آنکھوں پہ، کسی کے سرخ گالوں پہ، اس کی معصومانہ باتوں پہ، کسی کے پیار بھرے دیکھنے کے انداز پہ۔ وہ ہار چکا تھا، اپنا دل و دماغ، اپنا چین و سکون، اپنی نیند، اپنے خواب، اپنا آپ۔ لڑکیاں جتنی کوشش سمسام ذُرِّیس گردیزی کا دل جیتنے پہ کر رہی تھی، اگر اتنی محنت اپنی پڑھائی پہ کرتیں تو ڈپارٹمنٹ میں A+ گریڈ ضرور لے لیتیں۔ شازمہ چلو یہاں سے۔ گل رخ اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر شازمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی۔ سمسام کی گرے شفاف آنکھوں نے دور تلک اس کا پیچھا کیا، جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ دن یوں ہی اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ وہ دونوں سر علی کی کلاس لے کر نکل رہی تھیں۔ اف، سر علی نے آج اتنا لمبا لیکچر دیا ہے کہ اب نہیں لگتا کچھ دماغ میں مزید کسی بھی لیکچرار کا لیکچر گھسے گا۔ چلو آج کی باقی کلاسز بنک کرتے ہیں۔ شازمہ نے حسب عادت پڑھائی سے جان چھڑانی چاہی۔ تم کرو، مجھے نہیں کرنے بنک کوئی بھی لیکچر۔ اوئے تم کہاں چلی؟ گل رخ کو جاتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ لائبریری میں، فری پیریڈ ہے تو ذرا پڑھ لوں گی۔ اوئے پڑھائی کی دیوی، تمہیں تو ابھی بتاتی ہوں۔ شازمہ اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے شانے سے اس کا بیگ کھینچ لیتی، گل رخ نے پیچھے مڑ کر دیکھتے آگے کو دوڑ لگائی۔ گل تو نہیں بچے گی آج، شازمہ پیچھے زور سے چلائی۔ نہیں پلیز شازمہ نہیں۔ ابھی وہ کہتے بھاگتے ہوئے سیدھی ہوئی ہی تھی کہ دائیں طرف سے آتے سمسام ذُرِّیس گردیزی سے بری طرح ٹکرا گئی اور نتیجتاً بری طرح گر گئی۔ ایک تو پہلے ہی شازمہ سے چڑھی ہوئی تھی اور اب گرنے کی وجہ سے اور جھنجھلا گئی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے بغیر سامنے دیکھے شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ اپنی گری ہوئی کتابیں اٹھانے لگی۔ ایک تو پہلے ہی وہ بدتمیز میرا بیگ چھین رہی ہے اور اب یہ نئی مصیبت۔ وہ منہ میں مزید بڑبڑانے لگی۔ سمسام دونوں بازو سینے پر باندھے اسے ہی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر گل رخ کو اٹھنے میں مدد دینے کی پیشکش کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ کوئی ڈھیٹ انسان لگ رہا تھا۔ ڈھٹائی میں تو گل رخ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی زبان کی ریل کی پٹڑی سے اگر ایک بار اتر جاتی تو واپس چڑھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔
پٹر پٹر کرتی جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا تو اس کی بولتی بند یکلخت بند ہو گئی، سانسیں اٹک گئیں، دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ سامنے تو سمسام کھڑا تھا جس کے سامنے بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، تو وہ دھان پہان سی گلے رخ تھی جو اس کی گرے شفاف آنکھوں سے پھوٹتے شعلے دیکھ کر ساکت سی تھی۔ شاید وہ اس کی آنکھوں کے جذبات سمجھنے میں ناکام رہی تھی، اگر سمجھ جاتی تو ڈرتی نہیں۔ اس نے آج صاف صاف بات کرنے کے لیے خود میں ہمت مجتمع کی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے پلٹ کر وہاں سے جانے لگا، ابھی کچھ قدم ہی آگے بڑھائے تھے۔ بات سنیں؟ گلے رخ کی میٹھی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے قدم اپنے آپ تھم گئے۔ یس، سمسام نے اس کی طرف پلٹ کر ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ اس دن والا واقعہ یاد آتے ہی گلے رخ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کو اس دن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت برا کیا آپ نے، کہتے ہوئے اس نے سمسام کے چہرے کے تاثرات جاننے چاہے، مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر وہ مزید بھڑکی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ہاں، ایسے ہی کسی کو بھی مارنا شروع کر دیں گے آپ؟ وہ اس پر چلائی۔ سمسام کا ایٹیٹیوڈ اسے ہمیشہ غصہ دلاتا تھا۔ ایکسکیوز می، میں نے انہیں کس وجہ سے مارا تھا یہ آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا، سمسام نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ گلے رخ کی خفگی میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ سے کسی نے مدد نہیں مانگی تھی جو آپ نے اس کا وہ حال کیا۔ گلے رخ نے غصے سے جواب دیا۔ رخ، یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ یہ میں نے آپ کے لیے کیا۔ آپ کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی کرتا، کیونکہ آپ لڑکیاں کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی عزت ہوتی ہیں، اور ہر کسی بہن اور بیٹی کی عزت کس طرح کرنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، کیونکہ میری بھی بہن ہے۔ یہی سوچ کر آپ کی مدد کی۔ آج اگر میں کسی کی بہن بیٹی کی مدد کروں گا تو کل خدا اس کا اجر میری بہن کی مدد کر کے دے گا، اور میں ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو غلط کے خلاف قدم نہ اٹھائیں، نہ ہی ان مردوں میں سے ہوں جو طاقت رکھنے کے باوجود کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں۔ اور آپ، جانتا ہوں آپ میں بہت ہمت ہے، میرے سامنے تو بہت پٹر پٹر زبان چل رہی ہے۔ تب کیا ہو گیا تھا؟ سانپ سونگھ گیا تھا آپ کو، یا ہاتھوں میں جان نہیں رہی تھی جو اسی وقت منہ اس کا نہیں توڑا تھا اس کی بےہودگی پہ؟ سمسام نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے غراتے ہوئے کہا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں، آنکھیں غصے سے انگارے برسا رہی تھیں۔ کیا آپ نے مجھے بھی اپنی بہن بنا کر مدد کی؟ گلے رخ کے منہ سے اچانک پھسلا۔ اپنے دل سے پوچھو کیا سمجھ کر مدد کی تھی، جواب مل جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پراسرار سا مسکرایا، پھر چہرہ ہر جذبات سے بے نیاز ہو گیا۔ لگتے کیا ہیں آپ میرے؟ ہاں، میرے باڈی گارڈ؟ کیا ہیں بتائیں؟ وہ اس کے بے تکے جواب پہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے چلائی۔ وہ جاتے ہوئے تھوڑا سا مڑا اور گردن ترچھی کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ میں آپ کا کیا لگتا ہوں یہ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ کہتے ہی کالج کے مین گیٹ سے باہر چلا گیا، کیونکہ آج اسے اپنی جاب پر وقت پہ پہنچنا تھا، اور گلے رخ وہی کھڑی اس کے کہے ہوئے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گلے رخ، مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک ہے بیٹا۔ گل خان جو شام کا کھانا کھا رہا تھا اس کی بات پر متفکر انداز میں گلے رخ سے بولے۔ بابا، گھر میں اتنے بچوں کو پڑھا کر اتنے پیسے نہیں مل رہے جتنے پیسے صرف 2 بچوں کو ہوم ٹیوشن مطلب ان کے گھر جا کر پڑھانے سے مل رہے ہیں۔ اس نے اپنے تئیں انہیں سمجھانا چاہا، پر بیٹا موسم بدل گیا ہے، شام دیکھنا کتنی جلدی ہو جاتی ہے، واپسی پہ تجھے رات ہو جایا کرے گی، میں تجھے اپنا کام چھوڑ کر لینے کیسے آؤں گا؟ وہ کشمکش میں مبتلا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اسے اجازت دیں یا نہ دیں۔ بابا، اس جگہ پہ سب ہمیں جانتے ہیں، بچپن گزرا ہے میرا، سب آپ کی وجہ سے عزت کرتے ہیں،
پھر کس بات کی فکر ہے آپ کو؟ کہتی تو تم ٹھیک ہو، سب جانتے ہیں یہاں، لیکن اگر بات پیسوں کی ہے تو میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا میں کچھ نہ کچھ کر کے پیسوں کا بندوبست کر لوں گا۔ تو بتا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں بابا، ایسی بات نہیں، کالج سے واپسی کے راستے پہ ان کا گھر ہے، وہاں سے پڑھا کر سیدھا گھر آ جایا کروں گی، پھر گھر والے ٹیوشن کے بچوں کو بھی پڑھاؤں گی۔ مجھے اچھا لگتا ہے محنت کرنا، پڑھنا اور پڑھانا، فارغ نہیں بیٹھا جاتا۔ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے پیسے ابھی سے جمع کرنا شروع کر دوں۔ کالج کے بعد مجھے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا، اس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں آپ کو اپنی وجہ سے تنگ نہیں ہونے دوں گی۔ پلیز بابا منع نہیں کریں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے منت بھرے انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، تجھے اچھی طرح پتہ ہے نا کہ میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ چل چپ میری شہزادی، جو تجھے ٹھیک لگتا ہے وہی کر لے، پر اپنا دھیان رکھنا۔ انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ بابا آپ بہت اچھے ہیں، اس نے اپنے بابا کے گرد بازو لپیٹ کر پرجوش آواز میں کہا۔ تو زرمینیں بھی ان باپ بیٹی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔